بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مہمان خصوصی، ایڈمنسٹریٹر، قابل فخر اساتذہ کرام اور میرے دوستوں، دوبارہ سے السلام علیکم. تعلیم کی اہمیت سے ہمارے طلبہ، اساتذہ اور ماہرین تعلیم کے علاوہ میرے خیال سے سبھی لوگ واقف ہیں. ایک ریڑھی والے سے لے کر اداکاروں، فنکاروں تک، کسی مزدور سے لے کے کسی کسان تک، سبھی اس کی ضرورت سے آگاہ ہیں. لیکن کیسی تعلیم؟ الحاد زدہ، دین بیزار تعلیم جو ایسے طلبہ پیدا کر رہی ہے کہ بقول شاعر نہیں ہے اپنی خودی کے مقام سے آگاہ. حاضرین مجلس، در حقیقت تو کردار اور تعلیم کو الگ ہونا ہی نہیں تھا، کیونکہ تعلیم گاہوں کا مقصد علم پھیلانا ہوتا ہے اور علم خود سے ہی کردار پیدا کرتا ہے. لیکن آج کی تعلیم گاہیں مشکل یہ ہے کہ معلومات کا چرچا کر رہی ہیں علم کے بجائے، اور علم وہ انکشافات ہوتے ہیں جو اس کائنات کے مرکز یعنی خالق حقیقی کی طرف گھومتے ہیں، کہ ارد گرد گھومتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا انکشاف جو خالق حقیقی کے انکار کی بنیاد پہ بنا ہو تو وہ معلومات کے درجے تک محدود رہ جاتا ہے. اس فرق کو واضح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری درسگاہیں علم پھیلائیں تو الگ سے کردار سازی کی ضرورت نہیں کرنی پڑے، اور مجھے یہاں پہ آگے یہ نہیں بتانا پڑے کہ ایجوکیشن وداؤٹ کریکٹر کین پروڈیوس گریجویٹس بٹ ناٹ ہیومن بینگس. ہمارے ہاں انکشافات کے ہر شعبے سے متعلق بے حد و حساب معلومات پھیلائی جاتی ہیں. اگر کچھ نہیں پھیلایا جاتا تو وہ صحیح اور غلط کی فکر و پہچان کرنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ بقول اقبال نتیجہ یہ ہوتا ہے: آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. لیکن آج حزب مخالف سے آنے والے میرے کچھ دوستوں نے پتہ نہیں کہاں کا راگ الاپا ہے. یہ سب تو سمندروں کو دریا میں گرانے چلے ہیں، پہاڑوں پر پانی کو چڑھانے چلے ہیں، تعلیم سے کردار سازی کو ہٹانے چلے ہیں اور بنانے اچھا انسان چلے ہیں. یہ کیسا اچھا انسان ہے؟ اچھے انسان سے تو توقع کی جاتی ہے کہ وہ سگنل نہ توڑے یا گالیاں اس کی زبان سے نہ نکلیں، لیکن یہاں تو اچھے انسان رشوت اور بھدا خوری ان کی غذا بن گئی ہے. وہ طاغوتی طاقتوں کی مدد کر رہے ہیں. ہمارے ہاں اکثریت پڑھے لکھے جاہلوں کی ہے جو پڑھ لکھ کر بھی کردار سے عاری نظر آتے ہیں. محترم سامعین، اس خدا بیزار تعلیم نے ہمارے قلب و ذہن کو تھپک تھپک کر سلا دیا ہے، جاری خوابوں کی دنیا میں پہنچا دیا ہے، جہاں مقصد حیات کی چنگاری نہیں سلگتی، جہاں آخرت کی فلاح کی امنگ بیدار ہی نہیں ہوتی. اور ایسے میں اقبال بے اختیار دعا کرتے ہیں: خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، اس بے حسی کی دنیا میں آخرت کی فلاح کی جد و جہد کا گزر نہیں. تو میری کامیابی بس وہی ہے جو دوسرے کی ناکامی سے عبارت ہو، میری خوشی دوسرے کے دکھ اور غم سے نکلتی ہے. تو حاضرین مجلس، مجھے یہ بتائیے کہ یہ انسانیت ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن جب معیارات الٹ جاتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی ایک طرف تو گوانتا ناموں کے قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ مظالم کی انسانیت سر پیٹ کر رہ جاتی ہے، دوسری طرف ایک معصوم عورت کو 46 سالہ سزا دے کر انصاف کے منہ پر کالک مل دی جاتی ہے. کہیں امن و امداد کے لیے آنے والوں پر فائر کھول کر بے عزتی کا ثبوت دیا جاتا ہے، تو کہیں سری نگر کے گلی کوچوں میں برسیرا عورتوں اور بچوں کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے. اور وطن عزیز میں ہم اپنے ہی مذہبوں اور ہم اپنے وطنوں کو کہتے ہیں میں تمہیں وہاں سے ہٹ کروں گا تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور پھر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. مجھے بتائیے کہ یہ اچھے انسان جو سب کام کر رہے ہیں بڑے خوبصورت سے، کیا تعلیم یافتہ نہیں ہے سارے؟ اور یاد رکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عقل کل اور طاقت کا نشان سمجھتے ہیں، دوسروں کو کم علم اور ایک کمتر ثابت کرنے کے لیے پوری جان لڑا دیتے ہیں، چاند ستاروں تک پہنچ جاتے ہیں، مگر افسوس صد افسوس کردار سے عاری ہونے کی وجہ سے انسانیت کے مالک ہیں نہ انسانیت کا احترام کرنا جانتے ہیں. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. زندگی کی شب تاریک سحر کرنے والے تو اصحاب صفہ اور دار ارقم کے پناہ گزین تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے مستفید ہو کر کلام اللہ سے ہدایت پا کر
انہوں نے اپنی ایک دنیا کے فاتح کہلائے، انہوں نے اپنی انسانی خوبیوں کی وجہ سے دنیا کو یقین دلایا کہ وہ انسانیت کے خیر خواہ ہیں۔ کہیں علاقے میں ان کے پہنچنے سے پہلے خواہ کتنے ہی خدشات گردش کرتے، لیکن ایک دفعہ وہاں پہنچتے تو ان کے کردار کو دیکھ کر سینکڑوں ہزاروں افراد اسلام لے آتے۔ حاضرین مجلس، اگر آج بھی ہمیں اچھے انسان چاہیے تو کردار سازی کرنی ہوگی، اور اس انداز سے کرنی ہوگی کہ مرکزیت خالق کائنات کو حاصل ہو۔ طلبہ کی سوچ، فکر اور تمیز نیک و بد کو جگانا ہوگا، اپنے خوابوں کو تبدیل کرنا ہوگا، دنیا کی کامیابی کی جگہ آخرت کی کامیابی کو اولیت دینی ہوگی۔ حقائق و خامیاں آپ کے سامنے ہیں، ان کی موجودگی میں 100 PhD کر کے بھی ہم پڑھے لکھے جاہل ہی کہلائیں گے، اور جہالت شیطان کا سب سے بڑا وار ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایمان کے علاوہ کفر کو بھی دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی صاحب ایمان نہ ہو تو صاحب کفر تو ہو، کیونکہ اگر کچھ نہیں تو انسان بھی نہیں۔ جزاک اللہ۔ I'm stunned, seriously. And as I said, he is the debater of the school. So takbir, Allahu Akbar.